نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو خلفائے راشدین 5 ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہیں بلکہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے فتویٰ بھی لکھا ہے، فتویٰ بھی انشاءاللہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور دیگر جگہوں پر شیئر کر دوں گا۔ دیکھیں، اس حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ پھر اس حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے خود خلفائے راشدین کے نام بھی بتایا: حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اس حوالے سے بہار شریعت جلد نمبر 1 پڑھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن۔ تو انہی حضرات کی خلافت کو یعنی یہی حضرات خلفائے راشدین ہیں، اور انہی حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی خلیفہ راشد لکھا گیا۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے ان کو خلیفہ راشد اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ ان کے دور میں خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہوگی۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد تازہ ہوگی، اسی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد کہا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، خلیفہ راشد کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ صحابی ہونا ضروری ہے، دوسری یہ ہے کہ ہجرت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں مفقود ہیں، لہٰذا ان کے دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوگی، اس وجہ سے ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن اصل میں جو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ ویسے مساجد میں جائیں تو خلفائے راشدین 4 کے نام لکھے ہوتے ہیں: حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ امام حسن کا نام نہیں لکھا ہوتا، لیکن وہ چونکہ مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، تو ان کی جو خلافت ہے، امام حسن کی خلافت ہے، مولا علی ہی کی خلافت کو شمار کیا جاتا ہے، انہی کی خلافت کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا خلفائے راشدین 5 ہیں، اور بتایا بھی یہی جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ امام حسن بھی خلیفہ راشد تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ موجود ہے کہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے۔ اور یاد رکھیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کاتب بھی لکھا ہے، دیگر بھی ہمارے اکابرین نے وہ کاتب بھی لکھا ہے۔ تو بہت بڑی ہستی ہیں، اسلام کے بارے بادشاہ ہیں، ان پر لعن طعن کرنے والا دوزخی اہل سنت سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنے والا، لعن طعن کرنے والا دوزخی اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی درجہ ہے حضور علیہ السلام کے صحابی میں بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کو کوئی خلفائے راشدین سے اگر افضل کہے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ان کے برابر کہے گا، تو ایسا شخص بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ خلفائے راشدین تو صحابہ سے بھی افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی۔ اور تو لہٰذا یہ حضرت امیر معاویہ کو اگر ان سے افضل کہتا ہے خلفائے راشدین سے، یا برابر کہتا ہے، تو ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد پھر باقی عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، یعنی ان کے درجے ہیں نا ترتیب کے مطابق۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے مطابق بعد میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام کے بعد علی پہلے بادشاہ تھے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے عشق اور محبت کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پر اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی۔